السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں تیسری قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں دو مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی کے جانور کے چارہ کے برتن کا صدقہ کرنا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، انجیکشن کے ذریعے سور کے مادہ منویہ سے پیدا شدہ بھینس کے گوشت، دودھ اور اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ قربانی کے جانور کے چارہ کے برتن کا صدقہ کرنا کیسا ہے، تو سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جس برتن میں گھاس پانی دیا جاتا ہے اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی رسی، اسی طرح گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اس کے جسم پر ڈھانپے جانے والے کپڑا یا ٹاٹ وغیرہ، اسی طرح اس کے گلے میں چمڑے یا پلاسٹک کی باندھی جانے والی پٹی، اس کے منہ پر پہنائی جانے والی نعت اور ناک کی لگام وغیرہ سب کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ البتہ آپ نے جو بات کہی ہے اور پوچھی ہے کہ برتن کو صدقہ کرنا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کتابوں میں صحیح جزئیے کے ساتھ کہیں روایت اور مروی نہیں ہے۔ یہ جو پہلا جو بتایا کہ رسی وغیرہ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس کا حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 فقط، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ انجیکشن کے ذریعے سور کے مادہ منویہ سے پیدا شدہ بھینس کے گوشت، دودھ اور اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے کسی سور کے مادہ منویہ کو بھینس کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، یا اسی طرح کسی اور جانور کے رحم میں اس کو پہنچایا جاتا ہے، پھر اس سے پیدا شدہ اولاد یا اس کے بچڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے بچڑے یا ایسے جانور کے گوشت اور دودھ کا حکم شرعی کیا ہے، نیز ایسے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ایسے بھینس اور ایسے وہ جانور جس میں سور کا مادہ منویہ پہنچایا جاتا ہے، اس کا گوشت اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اسی طرح اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصول ہے جو اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں آ چکا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی جانور کے حرام یا حلال ہونے میں مادہ یعنی مؤنث کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر مادہ حلال ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی حلال ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی وحشی بھیڑیے نے بکری کے ساتھ جفتی کی، جس کے نتیجے میں بکری کو بچہ پیدا ہوا، تو اس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بکری پالتو ہے اور وہ مادہ ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ مادہ کے تابع ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کتے نے بکری کے ساتھ جفتی کی
اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور بچہ کا سر کتے جیسا ہے، لیکن وہ بچہ گھاس اور چارہ کھاتا ہے، تو اس کے سر کے علاوہ دیگر حصوں کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی میں ایسا جانور ہونا ضروری ہے جس کا کھایا جانے والا ہر ایک عضو صحیح سالم اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس سلسلے میں حوالہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ حوالہ تبیین الحقائق، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7، کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297، کتاب الاضحیہ، الباب الخامس، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ سوال میں ذکر کردہ بھینس اور بچھڑے شکل و صورت میں مکمل بھینس جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں، البتہ صرف آواز میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔